ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنے بہت پسندیدہ شاعر ہیں جو ہمارے قومی اور ملی شاعر اور نقد پاکستان کے خالق بھی ہیں، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی نظم ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ انہوں نے بڑی خوبصورت لکھی اور ایسے حالات میں، ایسے واقعات میں لکھی جب مسلمان بالکل مشکلات سے دوچار تھے۔ ان حالات نے ان کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے لکھی تھی جب پاکستان بننے سے پہلے ہندو اور انگریزوں نے ان کا جینا محال کر رکھا تھا، تو ایسے حالات نے مسلمانوں کو پاکستان سے اور اپنے خطے سے اور اپنے اسلام سے جڑنے رہنے کے لیے اس حالات میں یہ نظم لکھی ہے۔ تو علامہ اقبال کا تعارف دیکھتے ہیں، کوئی بھی ان کے تعارف سے محروم نہیں ہے۔ سب سے پہلے آتی ہے ان کی پیدائش۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے، جبکہ ان کا انتقال 21 اپریل 1938 کو ہوا۔ 9 نومبر 1877 سے 21 اپریل 1938 تک ہمارے قومی اور ملی شاعر، مفکر اور نظم پاکستان کے خالق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ سیالکوٹ میں 1877 میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، کیونکہ وہ سیالکوٹ میں رہتے تھے۔ ابتدائی تعلیم وہیں سے اپنے والد سے حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے اور وہاں سے برائٹ لا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کیں۔ وطن واپسی پر وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ 1930 میں 1930 میں خطبہ الہ آباد نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا نظریہ پیش کیا، یعنی وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ایک علیحدہ حیثیت رکھتے ہیں، علیحدہ وطن رکھتے ہیں، اس لیے ان کے لیے ایک ایسا خطہ، ایسی سرزمین ہونی چاہیے جہاں پر وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو یہ نظریہ انہوں نے پیش کیا، جسے قائد اعظم محمد علی جناح اور دوسری بہت ساری شخصیات کی کاوشوں کی بنا پر حاصل کیا گیا، اور بہت سارے مسلمانوں نے اس کے لیے قربانیاں دی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ 1938 میں 1938 میں انتقال کیا اور لاہور میں بادشاہی مسجد کے قریب دفن ہوئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں پر اثر اور پرسوز شاعری کی۔ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا، مگر بعد میں زیادہ تر توجہ نظم نگاری کی جانب مبذول کر دی، کیونکہ قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کا یہ زیادہ مؤثر ذریعہ تھا۔ اقبال کا دائرہ فکر دیکھا جائے اگر تو مشاہدہ کائنات اور مطالعہ بہت وسیع تھا، بہت بڑے پیمانے پر تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور اس چاہت اور عقیدت کا اظہار جا بجا ان کے کلام میں دکھائی دیتا ہے۔ ہر جگہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور اللہ تعالیٰ سے والہانہ محبت اور ان کے احکامات پر عمل کرنا ہمیں نظر آتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے محض روایتی عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر اپنی شاعری میں زندگی، کائنات، خدا، ابلیس، عقل و خرد، تصوف، قومیت، مرد مومن، سیاست اور مملکت اور خودی اور بے خودی کا فلسفہ پیش کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال رحمۃ اللہ جیسا عظیم شاعر اور فلسفی آج تک پیدا نہ ہو سکا، کیونکہ بہت سارے شاعروں نے کیا کیا، عشق اور عاشقی کے موضوع پر بیان کیا، جبکہ علامہ اقبال ایسے تھے جنہیں عشق اور عاشقی سے ہٹ کر بہت سے موضوعات پیش کیے۔ بانگ درا، بال جبریل اور ضرب الکلیم ان کی اردو شاعری کی کتابیں ہیں، جبکہ ارمغان حجاز میں بھی کچھ اردو نظمیں شامل ہیں اور اس کا کچھ غالب حصہ فارسی میں ہے۔ فارسی کی دیگر شعری مجموعوں میں پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم، زمور بے خودی اور اسرار خودی شامل ہیں۔ یہ کچھ ان کی کتابیں ہیں جو کچھ عربی زبان میں ہیں اور میں کچھ حصہ فارسی زبان میں ہے، کیونکہ انہوں نے عربی اور فارسی دونوں میں مکمل عبور حاصل کیا اور بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اس کو اچھی طرح یاد کریں، کیونکہ علامہ اقبال ہمارے بہت ہی اچھے مفکر ہیں اور ہمارے لیے ایک خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح یاد کریں، اپنا خیال رکھیں۔